السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے اس چینل پر قرآن کریم کی صورتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، اس کی سمری پیش کی گئی تھی، اور جو اس چینل کے پلے لسٹ پر مل جائے گی آپ اسے سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کس صورت میں کن باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کے دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ 3 مراحل میں منقسم ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کی سمری، اس کا خلاصہ پیش کر دیا جائے، تاکہ کوئی بھی انسان کسی بھی صورت کی سمری سن کر یا اس کے خلاصے کو سن کر یہ اندازہ لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کس صورت میں کن باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تقریباً 15 پارے سے زیادہ کی صورتیں الحمدللہ اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ اسے سن سکتے ہیں اور سن کر آپ قرآن کریم سے ایک دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسرا اور باقی کی جو صورتیں ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس چینل پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک آسان ترجمہ پیش کیا جائے، تاکہ ہر انسان اسے سن کر سمجھ سکے، ہر انسان اس کو سمجھ کر۔ عام طور سے جو درس قرآن کے نام سے جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وہ یا تو ایک بڑی لچھے دار تقریر کے انداز میں پیش کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان جب کوئی ویڈیو اوپن کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کو کم سنتا ہے اور مولانا کی تقریریں زیادہ سنتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم سے وہ رشتہ نہیں بن پاتا جو رشتہ قرآن کریم سے بننا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے، لیکن اس قرآن کریم کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن کریم سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب یہی ہے۔ یعنی قرآن کریم جتنی بڑی تعداد پڑھتی ہے اس سے کئی زیادہ کم تعداد اس کو سمجھتی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، لیکن عام طور سے اس قرآن کو لوگ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، محبت سے اٹھاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو لوگ پڑھتے نہیں۔ یہ قرآن کریم سب سے بڑی تعداد میں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن سب سے کم سمجھی جاتی ہے۔ اس حیثیت سے یہ بڑی مظلوم کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کریم کا نزول فرمایا، تاکہ آنے والی امت یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، وہ لوگ اس قرآن کریم سے گائیڈنس حاصل کریں، ایک رہنمائی حاصل کریں۔ یا اللہ رب العزت پر جب ہم نے ایمان لایا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا جواب اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جائے، اس قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے پڑھا جائے اور پڑھتے ہوئے سمجھا جائے۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ صورتوں کی جو سمری ہے، صورتوں کا جو خلاصہ ہے، وہ آلریڈی اس چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 15 پارے سے زائد کی صورتیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں، باقی کی صورتیں بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ تو دوسرا جو مرحلہ ہے ہمارے درس قرآن کے سلسلے کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک آسان ترجمہ پیش کیا جائے، قرآن کریم کا ایک آسان سا ترجمہ پیش کیا جائے، تاکہ ہر انسان اس کو سن کر اس سے اپنی دلچسپی کو بڑھا سکے، ہر انسان کے اندر یہ ایک شغف پیدا ہو کہ ہم قرآن کریم کو سنیں۔ جب تک ایک انسان کسی چیز کو سنتا نہیں ہے تب تک اس سے اس کا تعلق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کوئی نئی زبان سیکھتا ہے تو اس کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان سے دلچسپی پیدا ہو۔ ہمیں انگلش زبان اس لیے بھی آسان لگتی ہے کہ بچپن سے ہم انگلش کے ورڈز سنا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ زبان کہیں نہ کہیں ایک ہماری دلچسپی کا سامان بھی ہوتا ہے اور اسے ہم بآسانی سیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم
کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنی دلچسپی کو بڑھائیں، اور دلچسپی بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو کم سے کم اس کا ترجمہ ہم پڑھیں، قرآن کریم کے آسان سے ترجمے کو ہم پڑھیں یا آسان سے ترجمے کو ہم سنیں، تاکہ اس سے ہماری دلچسپی پیدا ہو، ہماری دلچسپی اس کو سمجھنے میں بڑھنے لگ جائے۔ تو دوسرا مرحلہ ہمارا قرآن کریم کے آسان ترجمہ پیش کرنے کا ہے، اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے قرآن کریم کی تفسیر، اور وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، لیکن یہ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہم آج سے کر رہے ہیں، تاکہ ایک آسان سا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور آپ اسے سنیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن کریم کے ترجمے کو سننے سے یا قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھنے سے کہ کہیں پر کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن انسان کے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں، بہت سے ایسے اشکالات ہوتے ہیں جو انسان کے کہیں نہ کہیں ایک سب کانشیس مائنڈ میں وہ سوال محفوظ رہتے ہیں، وہ سوال موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان قرآن کریم کو خالی ذہن ہو کر سنے گا یا قرآن کریم کے ترجمے کو خالی ذہن ہو کر پڑھے گا، تو وہ سوالات جو انسان کے ذہن میں موجود ہیں اور اس کا جواب اسے قرآن کریم کے ایک آسان سے ترجمے میں جب ملے گا، تو وہ جواب انسان کے مائنڈ کو اپیل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے متعلق اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ سوال موجود تھا۔ اس لیے اس ایک آسان سا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آج جو سلسلہ ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا، تو میں آسان سا ایک ترجمہ، اور کہیں پر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسے الفاظ آئیں گے جس کا ترجمہ سمجھنا مشکل ہوگا، تو ایک چھوٹا سا یا مختصر سا اس کی ایک تشریح پیش کر دی جائے گی تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں کوئی بھی دشواری پیش نہ آئے۔ تو اس کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہاں رحمان اور رحیم دونوں کے مطلب مہربان یا رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان کی جو صفت ہے اس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے، وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طور پر کہ اللہ رب العزت کی جو رحمان ہونے کی جو صفت ہے وہ اس دنیا میں ظاہر ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، دونوں کو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں دے رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ لیکن رحیم کی جو صفت ہے وہ خاص آخرت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اللہ رب العزت آخرت میں ان پر اپنی رحمت، اپنی عنایت فرمائے گا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے۔ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا، اور جن لوگوں نے تیرے راستے کو چھوڑ دیا، کسی اور راستے کو اختیار کر لیا، ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلا، بلکہ ہمیں بالکل سیدھے راستے کی طرف چلا جو صرف اور صرف تجھ تک پہنچتا ہے۔